باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کے۔ کل میں نے گفتگو کی تھی جناب داؤد علیہ السلام پر، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت داؤد پر بہت سی وحی کی، جس میں سے کچھ وحی کا تذکرہ امام جعفر صادق کر رہے ہیں۔ خدا نے حضرت داؤد سے کہا کہ ایک نیکی ہے جو اسے کرے گا میں اس کے لیے جنت میں جگہ دوں گا۔ پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا کسی مومن کے دل کو خوش کرنا، چاہے ایک خرمے سے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک نیکی ایسی اور بھی ہے جو اسے حاصل کرے گا میں اسے جنت میں داخل کرنے کا حکم دوں گا۔ پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ ارشاد ہوا ہے داؤد جو مومن اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کے لیے صحیح اور دوڑ و دھوپ کرے میں اسے جنت میں بھیج دوں گا، چاہے اس کی صحیح سے اسے مومن کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، صرف اس کی صحیح کہ اس نے مومن کے لیے صحیح کی میں اسے قبول کر لوں گا اور اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ پھر فرمایا اے داؤد مجھے دوست رکھو اور لوگوں کو میری طرف مائل کرو۔ پوچھا پروردگار میں تجھے تو دوست رکھتا ہوں لیکن دوسروں کو تیری طرف کیسے مائل کروں؟ کہا ان کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کرو، جب تم میری نعمتوں کا ذکر کرو گے تو لوگ میری طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آواز دیے داؤد میں نے اس زمین کو محمد والے محمد کے لیے بنایا ہے اور وہی اس کے وارث ہے۔ پھر فرمایا اپنی امت سے کہو کہ اگر باپ گناہ پہ کمر بستہ ہو تو اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ بھائی بھی گناہ کی طرف مائل ہو تو اس سے دوری اختیار کرے۔ پھر آواز دی اے داؤد مجھ تک عمل صالح پہنچتا ہے، میرے نزدیک عظمت صرف تقوی کی ہے۔ اے داؤد جب فخر کرے لوگ اپنے پر گھمنڈ کرے تو انہیں اتنا بتا دو کہ کس بات پہ فخر کر رہے ہو، تمہاری ابتدا مٹی سے ہے۔ پھر آواز دے داؤد تمہاری قوم میں ایک عجب مسئلہ ہے کہ اگر بڑا کوئی گناہ بڑا سے بڑا کر دے تو سب چپ رہتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹا اگر چھوٹا سا بھی گناہ کر دے تو اسے اتنا بڑا کرتے ہیں کہ اس پر ظلم ڈھانے شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین قوم داؤد کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کرے اور ہفتے کے دن وہ مچھلی مارنے نہ جایا کرے، لیکن قوم نے حضرت داؤد اور خدا کی بات نہیں مانی تو روایت میں ہے کہ اللہ نے جناب داؤد کی قوم کو مشق کر دیا اور انہیں بندر و سور میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین جناب داؤد نے اپنے آخری لمحات میں اپنے سب سے چھوٹے فرزند جناب سلیمان کو اپنا جانشین بنایا اور ان کے لیے فرمایا اِنَّ هَذَا خلیفتی علیکم من بعدی، یہ میرے بعد تم پر میرا خلیفہ ہوگا۔ ناظرین جناب داؤد علیہ السلام کی ازدواج اور اولاد میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ آپ نے 99 عورتوں سے عقد کیا، لیکن یہ عقلاً بعید ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ کی 8 بیویاں تھیں، 6 بیویوں سے 6 لڑکے ہوئے اور بنت طالوت سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حرثیہ بنت الیاس سے حضرت سلیمان علیہ السلام متولد ہوئے۔ آپ نے 40 سال حکومت کی
اور 70 یا 100 سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر آباد کیا. جس دن آپ اس دنیا سے گئے وہ دن ہفتے کا تھا. مورخ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے یہ 2183 سال قبل اس دنیا سے چلے گئے. آپ کا انتقال بیت المقدس میں ہوا اور آپ وہیں فلسطین میں دفن ہوئے. 40,000 علماء اور بزرگان دین آپ کے جنازے میں شامل رہے اور ان کی جنازے میں عام کتنی تعداد تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. ناظرین، جناب داؤد علیہ السلام نے اپنا وصی جناب سلیمان کو بنایا تھا، لیکن اسی دور میں ایک اور شخصیت گزری ہے جسے حضرت لقمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں، لیکن خدا نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا اور ان کو علم و حکمت عطا کی تھی. قرآن میں یوں خدا نے ان کی تعریف کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، میں نے لقمان کو حکمت عطا کی. آپ کا پیشہ تجارت تھا، آپ حبش کے علاقے سے رہنے والے تھے، اس لیے مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ سیاہ فام تھے. آپ کا دور حضرت داؤد کا دور تھا. حضرت داؤد کو نبوت ملنے کے 30 سال آپ کو حکمت خدا نے عطا کی. آپ عہد داؤد سے عہد یونس تک تقریباً 1000 سال تک اس دنیا میں رہے. روایت میں ہے کہ آپ نے خود نبوت کے بدلے حکمت کو قبول کیا تھا. جب جبریل نے کہا تھا کہ خدا نے پوچھا ہے کہ کیا آپ نبی بننا پسند کریں گے، تو آواز دی، اگر خدا کا حکم ہے تو چشم، اور اگر حکم نہیں ہے، مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ اس عہدے کو قبول کروں. میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لائق نہیں سمجھتا. آپ کے نسب کے متعلق 3 روایت ہے. کچھ نے کہا ہے کہ آپ طارق کی اولاد سے ہیں جو ابراہیم کے والد تھے. کچھ نے کہا کہ آپ حضرت ایوب کے خالہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ ابراہیم کے بھائی کے پوتے اور حضرت ایوب کے بھانجے ہیں. آپ شام میں رہتے تھے. آپ کو کسی رئیس نے خرید لیا تھا. جب آپ سے علم و حکمت کی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہونے لگی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا. آزادی کے بعد آپ موصل چلے گئے. مورخوں نے آپ کے آزادی کے متعلق داستان لکھی ہے کہ آپ کے مولا نے ایک دن کہا کہ گوشتبند کا وہ حصہ بنا کے لاؤ جو سب سے بہترین ہو. چنانچہ جناب لقمان نے زبان اور دل کو بنایا اور اپنے مولا کے سامنے پیش کیا. دوسرے روز اس مولا نے پھر یہ کہا کہ گوشتبند کا جو سب سے بدترین حصہ ہو اسے میرے سامنے بنا کے لاؤ. جناب لقمان نے دوبارہ اسی زبان اور دل کو بنا کے اپنے مالک کے سامنے پیش کیا تو اس نے سبب پوچھا، کل میں نے بہترین کہا تھا تب بھی تم نے یہی دیا تھا، آج میں نے بدترین کہا ہے تب بھی یہی دیا ہے. تو لقمان نے وہ جواب دیا ہے کہ قیامت تک لوگ سوچیں کہ جناب لقمان نے کیا کہا. جناب لقمان نے کہا جب یہ دونوں صحیح ہو یا زبان اور دل صحیح ہو تو بہترین چیز ہے، اور غلط روش اختیار کر لیں تو بدترین چیز ہے. یعنی زبان ہی انسان کو عظیم بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو پسترین بناتی ہے. انسان کو اپنے زبان پہ قابو رکھنا چاہیے. اس لیے روایات میں ہے کہ کسی کو دشنام مت دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تمہارا زبان کا خنجر ایسا پیوست ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی مرہم اسے پر نہیں کر سکتا. قرآن میں آپ کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا ہے،
لیکن خدا نے اتنا عظیم بنایا کہ پورے سورہ کو سورہ لقمان کے نام سے منسوب کیا، اور اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اسے خدا نے بیان کیا ہے۔ یوں تاریخ میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ساران کو 7,000 نصیحتیں کی۔ آپ کو خدا نے کئی اولادیں دی، آپ نے متعدد شادیاں کی، مگر آپ کو کسی نے خوش نہیں دیکھا اور نہ کبھی رنجیدہ دیکھا۔ نہ کسی نعمت پر آپ بہت خوش ہوتے تھے، نہ کسی غم پر آپ بہت رنجیدہ ہوا کرتے تھے۔ جناب لقمان نے جو اپنے فرزند کو نصیحتیں کی تھی، اس کی چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر دوں۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کا خبردار، کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکی یا بدی اگر اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خدا روز قیامت اسے اس کے سامنے پیش کر دے گا اور بعض و پرس کرے گا۔ بیٹا نماز سے غفلت نہ کرنا، پابندی سے اسے پڑھنا، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا، مصیبت میں صبر کرنا، تکبر نہ کرنا، اکڑ کر نہ چلنا، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، اچھوں کی قرابت حاصل کرنا، بروں سے دور رہنا، جھوٹ نہ بولنا، اخلاق بلند رکھنا، چھوٹے گناہ نہ کرنا ورنہ بڑے گناہ بھی کرنے لگو گے، بزرگوں سے مشورہ کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا، دوست کو مصیبت کے وقت آزما لینا، کسی کے احسان کو فراموش نہ کرنا، خاموشی کی عادت ڈالنا، جھوٹی تعریف پر خوش نہ ہو جانا، بچوں کو ذلیل نہ کرنا، جو معلوم نہ ہو اسے علماء سے دریافت کرنا۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو جناب لقمان نے اپنے فرزند کو کی۔ ناظرین، جناب لقمان کا یہ جملہ کہ انسان کا دل اور زبان ہی انسان کو عظیم بناتا ہے یا نظروں سے گرا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سے ایک التجا ہے کہ اپنی زبان پر اتنا کنٹرول رکھو کہ دوسروں کی توہین نہ ہونے پائے، چونکہ خدا کو بھی یہ کبھی بھی منظور نہیں کہ اس کے بندے کی کوئی توہین کرے۔ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بہترین نمونے عمل بھی ہے اور بہترین مشق بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی زبان، اپنے دل، اپنی آنکھوں پر قابو رکھ سکیں اور صرف خدا کی تسبیح و تحلیل میں اپنے اوقات کو گزارے۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں اور برائیوں سے خود کو محفوظ رکھ سکوں۔ خدایا پھر ایک دعا ہے کہ اگر یہ ہماری زحمت تیرے نگاہوں میں لائق قبول ہے اور لائق اجر ہے تو اس کا اجر ہمارے والدین کے ارواح کو عطا کرنا اور ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر کرنا، ان کے گناہوں کو درگزر کرنا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائیگی عطا کر، اور ہم سب کو امام زمان کا سچا سپاہی قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔